قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر۔ سورہ فاطر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 43 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے فاطر ہے، اور فاطر عربی میں خالق کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے اسماء میں سے ہے۔ آیت نمبر 13 کا تعلق ان بتوں سے ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا کہ وہ گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اور لاچار و بے کس ہیں۔ آیت نمبر 32 میں وارثان کتاب کا ذکر ہے، اور روایات کے مطابق قرآن مجید کے وارث ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جو خدا کے منتخب بندے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربان ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے اعمال کو دیکھ کر وہ سزا دیتا تو شاید کوئی بھی اس کے عذاب سے نہ بچ پاتا۔ جو شخص تقرب خدا بندی کے ارادے سے اس سورے کی تلاوت کرے گا، اس کے بارے میں قیامت کے دن بہشت کے 8 دروازے فریاد کریں گے کہ ہم سے گزر کر جنت میں جائے، لیکن وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے مخصوص ہے، جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہوتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش میں جو مناسب چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو روک لے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور وہی ہر چیز پر غالب اور دانا و بینا حکیم ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ لوگو، خدا کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کڑھو نہیں، تم سے پہلے بہتیرے پیغمبر لوگوں کے ہاتھوں جھٹلائے جا چکے ہیں، اور آخر کل امور کی رجوع تو خدا ہی کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔
لوگوں، خدا کا قیامت کا وعدہ یقینی بالکل سچا ہے، تو کہیں تمہیں دنیا کی چند روزہ زندگی فریب میں نہ لائے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکہ دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو بس اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ سب کے سب جہنمی بن جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور نہایت اچھا بدلہ بہشت ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو بھلا وہ شخص جسے اس کو برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر دکھایا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے، کبھی مومن نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اے رسول، کہیں ان بدبختوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ افتادہ شہر کی طرف ہکا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں۔ یوں ہی مردوں کو قیامت میں جی اٹھنا ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو تو خدا سے مانگے، کیونکہ ساری عزت تو خدا ہی کی ہے۔ اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں بلند ہو کر پہنچتی ہیں اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے خلاف بری بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے، اور آخر ان لوگوں کی تدبیر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔
اور خدا ہی نے تم لوگوں کو پہلے پہل مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا نر و مادہ بنایا، اور بغیر اس کے علم اور اجازت کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور نہ کسی کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ بے شک یہ بات خدا پر بہت ہی آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اس کی قدرت دیکھو، دو سمندر باوجود مل جانے کے یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ ایک تو میٹھا خوش ذائقہ کہ اس کا پینا سوارت ہے، اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس اختلاف پر بھی تم لوگ دونوں سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت یکساں کھاتے ہو، اور اپنے لیے زیورات موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنا مطیع بنا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معین وقت پر چلا کرتا ہے۔ وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ چھوارے کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر بفرض محال سنے بھی تو تمہاری دعائیں نہیں قبول کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے، اور واقف کار شخص کی طرح کوئی دوسرا ان کی پوری حالت تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو، تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو، اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو عدم کے پردے میں لے جائے اور ایک نئی خلقت لا بسائے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور یہ کچھ خدا کے واسطے دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور یاد رہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو اس کے بار میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ کوئی کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے بھالے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پاک صاف رہتا ہے، اور آخر کار سب کو ہر پھر کے خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا کافر اور آنکھوں والا مومن کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا ایمان برابر ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ چھاؤں بہشت اور دھوپ دوزخ برابر ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اور نہ زندے مومنین اور نہ مردے کافر برابر ہو سکتے، اور خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سنا سمجھا دیتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی باتیں نہیں سنا سمجھا سکتے ہو۔ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، تم تو بس ایک خدا سے ڈرانے والے ہو۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم ہی نے تم کو یقیناً قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن معجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے لے ڈالا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ کیا تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم خدا نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی رنگتوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں قطعات ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید براق اور کچھ لال لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور
اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں۔ اس کے بندوں میں تو خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھلا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسے بیوپار کا آسرا رکھتے ہیں جس کا کبھی ٹاٹ نہ الٹے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ خدا انہیں ان کی مزدوریاں بھرپور عطا کرے بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور بڑھا دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، بے شک خدا اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں اہل سمجھ کر منتخب کیا، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے نیکی بدی کے درمیان ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اختیار سے نیکیوں میں اوروں سے گوئے سبقت لے گئے ہیں۔ یہی انتخاب و سبقت تو خدا کا بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اور اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی معمولی پوشاک خالص ریشمی ہوگی۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر بہشت میں اتارا، مہمان کیا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کوئی تکان ہی پہنچے گا۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔
اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور یہ لوگ دوزخ میں پڑے چلایا کریں گے کہ پروردگارا اب ہم کو یہاں سے نکال دے، تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ تو خدا جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو خوب سوچ سمجھ لے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور۔ بے شک خدا سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے، وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہ وہی خدا ہے جس نے روئے زمین میں تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین بنایا، پھر جو شخص کافر ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ بڑھائے گا نہیں، اور کفار کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا کچھ نفع نہ دے گا۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو تو خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی؟ مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجا ہے، یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں؟ یہ سب تو کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر فرض کرو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔
اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روبرا ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں کو روئے زمین میں سرکشی اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے اس کے آنے سے ان کی نفرت کو ترقی ہی ہوتی گئی۔ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے، تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان کے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیسا خراب انجام ہوا، اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے، نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسی کی کرنی ہے روئے زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔